عمران سیریز میں انتہائی دلچسپ اور یادگار ناول سافٹ مشن، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ سافٹ مشن لمحہ بلمحہ حیرت انگیز انداز میں ہونے والے واقعات، بے پناہ سسپنس اور نہایت تیز ایکشن سے بھرپور۔ سافٹ مشن۔ بانڈا کے ایک مکان کے کمرے میں شاگل بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ اس کا چہرہ بگڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ بار بار مٹھیاں بھینچتا اور پھر چند لمحے رک کر دوبارہ ٹہلنے لگ جاتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شاید تھک کر میز کے پیچھے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن بے چینی اس کے انگ انگ سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں، اور پھر اچانک دروازہ کھلا اور کیپٹن چوپڑا اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ جلدی بتاؤ، اتنی دیر کیوں لگا دی تم نے؟ نان سینس، شاگل نے یکلخ پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ باس، حتمی رپورٹ جب تک نہ مل جاتی میں کیسے آپ کو بتا سکتا تھا؟ کیپٹن چوپڑا نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اچھا جلدی بتاؤ، کیا ہے حتمی رپورٹ؟ مر گئے ہیں وہ شیطان یا نہیں؟ شاگل نے کہا۔ نہیں جناب، وہ بچ گئے ہیں اور اب غائب ہیں، کیپٹن چوپڑا نے کہا تو شاگل نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا، اگر یہ شیطان اتنی آسانی سے مر سکتے تو نہ جانے اب تک کتنی بار مر چکے ہوتے۔ بہرحال تفصیل بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ شاگل نے ایسے لہجے میں کہا جیسے کیپٹن چوپڑا کی بات سن کر اسے بے حد اطمینان ہو گیا ہو اور اس کی تمام بے چینی ختم ہو گئی ہو۔ جناب، جو رپورٹ ملی ہے اس کے مطابق پاور ایجنسی کے آدمیوں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو بے ہوش کر دیا اور انہیں ایک عمارت میں کرسیوں پر بٹھا کر رسیوں سے جکڑ دیا۔ ان کا پروگرام تھا کہ وہ مادام ریکھا کو اطلاع دیتے اور مادام ریکھا وہاں پہنچ کر انہیں ہلاک کر دیتی، اور پھر وہیں سے وہ صدر صاحب اور پرائم منسٹر کو ان کی ہلاکت کی اطلاع دے دی تھی۔ لیکن منصوبے کے مطابق ہمارے آدمیوں نے لچمن داس کی سرکردگی میں اپنا کام شروع کر دیا اور انہوں نے اچانک پاور ایجنسی کے آدمیوں پر فائر کھول دیا اور وہ سب مارے گئے، لیکن ہمارے بھی 2 آدمی ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد لچمن داس اور اس کا ساتھی اس عمارت میں گئے جہاں یہ لوگ بے ہوش اور بندھے ہوئے تھے۔ لچمن داس نے مجھے اسپیشل فون پر رپورٹ دے دی تھی، لیکن اس کے بعد لچمن داس کی طرف سے کوئی کال نہ آئی۔ ہم وہاں جا نہیں سکتے تھے، چنانچہ میں نے پاور ایجنسی میں اپنے خاص آدمی گوپال سے رابطہ کیا تو گوپال نے بتایا کہ مادام ریکھا نے وہاں کال کیا، تو وہاں سے ہمارے آدمی لچمن داس نے کال اٹینڈ کی اور اپنے آپ کو سیکرٹ سروس کے متعلق بتایا، جس پر مادام ریکھا سمجھ گئی کہ ہم نے اس کے شکار پر قبضہ کر لیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے گوپال کو گن شپ ہیلی کاپٹر پر وہاں بھیجا۔ گوپال ہمارا آدمی تھا۔ اس نے مجھے یہ بات بتائی تو میں نے اسے ہدایت دے دی کہ اگر تو عمران اور اس کے ساتھی وہاں زندہ یا مردہ موجود ہوں تو وہ مجھے اطلاع دے، اور اگر غائب ہوں تو وہاں انہیں تلاش کر کے ان کا خاتمہ کر کے واپس آئے، لیکن پہلے مجھے اطلاع دے، بعد میں ریکھا کو۔ اور اس نے ابھی اطلاع دی ہے کہ وہاں لچمن داس اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں موجود تھیں اور پاک ایشیائی ایجنٹ غائب تھے، ان کی جیپیں بھی غائب تھیں اور پاور ایجنسی کے بھی سب آدمی مارے گئے ہیں، جس پر اس نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے عمران اور اس کے ساتھیوں کی تلاش شروع کی۔ اور پھر ایک پرانے قلعے میں اسے ان ایجنٹوں کی 2 جیپیں کھڑی نظر آ گئیں۔ اس نے 2 جیپیں میزائل فائر کر کے تباہ کر دیں، اور پھر قلعے کے ارد گرد مشین گنوں کی فائرنگ اور میزائل کر کے وہ واپس آ گیا ہے۔ یہ لوگ اسے کہیں نظر نہیں آئے، کیپٹن چوپڑا نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اچھا ہوا کہ وہ اسے نظر نہیں آئے، ورنہ کریڈٹ پھر بھی پاور ایجنسی کو ہی جاتا۔ اب ہم خود ان کا شکار کھیلیں گے۔ اور سنو، اب ہم نے خود آگے بڑھ کر ان کا شکار کھیلنا ہے۔ میں یہاں چوہے کی طرح بل میں گھس کر بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، سمجھے؟ شاگل نے تیز لہجے میں کہا۔ لیکن باس، وہ لوگ یہاں پہنچیں گے تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، وہاں صحرا میں تو انہیں تلاش کیا جانا مشکل ہے، کیپٹن چوپڑا نے کہا۔ نان سینس، کیا وہ یہاں آ کر تمہیں اپنی آمد کی باقاعدہ اطلاع دیں گے؟ ہمیں انہیں تلاش کرنا ہوگا۔ وہ انسان نہیں، شیطان ہے، ورنہ ہم یہاں بیٹھے رہ جائیں گے اور وہ لیبارٹری تباہ کر کے واپس پاک ایشیا بھی پہنچ جائیں گے، شاگل نے کہا۔ باس، وہ بانڈا میں جس انداز میں بھی داخل ہوں، ہم سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ بانڈا میں داخلے کے 2 راستے ہیں اور دونوں راستوں پر میں نے چیکنگ کا معقول انتظام کر رکھا ہے، کیپٹن چوپڑا نے کہا۔
اور اگر وہ بانڈا میں داخل ہونے کی بجائے براہ راست سیکر میں داخل ہو گئے پھر؟ شاگل نے کہا، باس ان کی جیپیں تباہ ہو چکی ہیں، اب یا تو وہ پیدل آئیں گے یا پھر کسی اسمگلر کی جیپ چھین کر آئیں گے، اور میں نے یہاں ایسے انتظام کر رکھے ہیں کہ جیسے ہی وہ کسی کی جیپ چھینیں گے مجھے اطلاع مل جائے گی اور پھر اس جیپ کو آسانی سے نشانہ بنایا جا سکے گا۔ کیپٹن چوپڑا نے کہا، مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے ان کی لاشیں چاہیے، اور سنو، انہوں نے یقیناً بانڈا میں اپنی رہائش کا کوئی نہ کوئی انتظام پہلے سے کر رکھا ہوگا۔ اس رہائش گاہ کا اگر سراغ لگ جائے تو ہم آسانی سے ان پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ شاگل نے اچانک آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا، بانڈا شہر میں 2 گروپ ایسے ہیں جو انہیں رہائش گاہیں اور اسلحہ دے سکتے ہیں، اور ان 2 گروپس کے چیفز سے میری بات ہو چکی ہے، وہ مجھے اطلاع کر دیں گے۔ کیپٹن چوپڑا نے کہا، اور ابھی اس نے بات ختم ہی کی تھی کہ اس کی جیب سے ٹوں ٹوں کی آواز سنائی دی تو شاگل اور کیپٹن چوپڑا دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ کیپٹن چوپڑا نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا لانگ رینج ٹرانسمیٹر نکال لیا۔ ٹوں ٹوں کی آواز اس ٹرانسمیٹر سے ہی نکل رہی تھی۔ کیپٹن چوپڑا نے اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، گن پت کالنگ، اوور، ایک سخت سی مردانہ آواز سنائی دی۔ چوپڑا اٹینڈنگ یو، اوور، کیپٹن چوپڑا نے جواب دیا۔ مسٹر چوپڑا، دارالحکومت سے ایک پارٹی نے یہاں بانڈا میں ایک رہائش گاہ بک کرائی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے صحرا میں چلنے والی 2 جیپیں اور خصوصی ساخت کا اسلحہ بھی طلب کیا ہے۔ آپ سے چونکہ معاہدہ ہو چکا ہے اس لیے میں نے آپ کو اطلاع دے دی ہے، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، رہائش گاہ کا پتہ بتا دو بس، اوور، چوپڑا نے کہا تو دوسری طرف سے پتہ بتا دیا گیا۔ تمہارا معاوضہ تمہیں مل جائے گا گنپت، بے فکر رہو، اوور اینڈ آل، چوپڑا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ یہ یقیناً عمران اور اس کے ساتھیوں کے لیے بکنگ ہوئی ہوگی، تم وہاں پہلے ہی خفیہ آلات لگا دو۔ شاگل نے خوش ہوتے ہوئے کہا، باس آپ بے فکر رہیں، میں وہاں انتہائی خفیہ طور پر مکمل بلاسٹنگ سسٹم بھی نصب کر دوں گا۔ اس طرح ہم دور سے صرف ایک بٹن پریس کر کے اس پوری بلڈنگ کو ہی بلاسٹ کر دیں گے۔ چوپڑا نے جواب دیا، ویری گڈ، اب باقی کسی ایسی جگہ انہیں روکنے کی ضرورت نہیں، اس رہائش گاہ پر ہی ساری توجہ دو۔ شاگل نے کہا، یس باس، چوپڑا نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ سنو، اس ریکھا کے سلسلے میں کیا رپورٹ ہے؟ شاگل نے کہا، ابھی تک وہ یہاں بانڈا میں ہی ہیں، میں نے گوپال کے ذمے لگا رکھا ہے کہ کوئی بھی خاص بات ہوتے ہی مجھے اطلاع مل جائے گی۔ کیپٹن چوپڑا نے کہا، اس ریکھا تک کسی بھی صورت اس رہائش گاہ کے بارے میں اطلاع نہیں پہنچنی چاہیے۔ شاگل نے کہا، یس باس، میں سمجھتا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ چوپڑا نے کہا، اور پھر شاگل کے اسبات میں سر ہلانے پر وہ کمرے سے باہر چلا گیا، اور شاگل نے بے اختیار اطمینان بھرے انداز میں اپنی پشت کرسی کی ٹیک سے لگا دی۔ اس رہائش گاہ والا آئیڈیا اسے پسند آیا تھا، اور اسے یقین تھا کہ اب عمران اور اس کے ساتھی کسی صورت بھی بچ کر نہ جا سکیں گے۔ جیپ خاصی تیز رفتاری سے بانڈا کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر جولیا اور صالحہ دونوں سمٹ کر اکٹھی بیٹھی تھی، جبکہ عقبی سیٹوں پر صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر تینوں سمٹ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جیپ صفدر اور تنویر اس مکان سے لے آئے تھے جہاں سیٹلائٹ سینٹر تھا۔ عمران صاحب، بانڈا تو چھوٹا سا شہر ہے، وہاں رہائش گاہ کیسے حاصل کی جائے گی؟ وہاں شاگل اور ریکھا دونوں پہلے سے موجود ہوں گے، صفدر نے کہا۔ صرف رہائش گاہ سے ہی کام نہیں چلے گا، ہمیں سیکر صحرا میں جانے کے لیے خصوصی جیپیں، دیگر سامان اور پھر لیبارٹری کو تباہ کرنے کے لیے خصوصی اسلحہ بھی چاہیے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او، پھر اس کا آپ نے کیا بندوبست کیا ہے؟ صفدر نے حیران ہو کر کہا۔ یہ کام تمہارے چیف کے ذمے ہے، اس نے یقیناً فورن ایجنٹ نوٹران کے ذمے لگا دیا ہوگا اور ہم اس سے معلوم کر لیں گے۔ اس جیپ میں ٹرانسمیٹر نصب ہے، عمران نے کہا تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ پھر جب مسلسل سفر کرتے کرتے وہ بانڈا شہر کے قریب پہنچ گئے تو عمران نے جیپ کا رخ موڑا اور اسے ریگستان میں لے جا کر ایک ٹیلے کی اوٹ میں روک دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جیپ میں نصب ٹرانسمیٹر کو آن کیا اور اس پر ناٹران کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہماری کال کیچ نہ ہو جائے،
صفدر نے کہا، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جیپ ہماری نہیں ہے اور ناٹران کی فریکوینسی چیک نہیں ہو سکتی۔ عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر پر ناٹران کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، بی کالنگ اوور، عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، لیکن اس نے لہجہ بدل لیا تھا۔ گو اسے معلوم تھا کہ مخصوص فریکوینسی کی وجہ سے کال چیک نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی وہ محتاط رہنا چاہتا تھا۔ یس این اٹینڈنگ یو اوور، چند لمحوں بعد ناٹران کی آواز سنائی دی، اور اس نے بھی لہجہ بدل لیا تھا، لیکن عمران اس کی آواز پہچان گیا تھا۔ ہم میزبان گھرانے کے قریب پہنچ گئے ہیں، لیکن ہمارے استقبال کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ اوور، عمران نے کہا، آپ کے استقبال اور دعوت کے تمام انتظامات کنگز نے سنبھال لیے ہیں، اس لیے آپ بے فکر رہیں، وہ جلد ہی آپ تک پہنچ جائیں گے۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ عجیب عجیب کوڈ بناتے رہتے ہو۔ بہرحال اب ہم نے کہاں جانا ہے؟ جولیا نے کہا، جیپ ہمیں پہلے ہی چھوڑنی ہوگی، کیونکہ شاگل کے آدمی ہمارے استقبال کے لیے موجود ہیں، اور ہم نے چکر کاٹ کر شمال کی طرف سے بانڈا میں داخل ہونا ہے۔ شمال کی طرف ایک مکان ہے جس پر تاج بنا ہوا ہے، ہماری رہائش وہی ہوگی، اور وہاں اسلحہ اور دوسری چیزیں بھی موجود ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو اس کوڈ میں ناٹران نے یہ سب بتا دیا ہے؟ حیرت ہے، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بڑا آسان سا کوڈ ہے، استقبال کا مطلب شاگل اور دعوت کا مطلب تمام سہولیات کی فراہمی، اور کنگز کا مطلب ایسی جگہ جس کا تعلق کنگ سے ہے۔ عمران نے جیپ کو آگے بڑھا کر دوبارہ سڑک پر لے آتے ہوئے کہا، اور جواب میں سب صرف مسکرا دیے، کیونکہ ظاہر ہے یہ کوڈ عمران کے لیے تو آسان ہو سکتے تھے، لیکن ان کے لیے نہیں۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے جیپ کو سڑک سے ہٹا کر ایک بار پھر ریگستان کی طرف موڑ دیا، اور پھر ایک اونچے ٹیلے کے پیچھے لے جا کر اس نے جیپ روک دی۔ آؤ، اب یہاں سے آگے پیدل جانا ہوگا، اور وہ بھی ریگستان میں چل کر، عمران نے نیچے اترتے ہوئے کہا، اور سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب جیپ کو وہیں چھوڑ کر پیدل آگے بڑھتے چلے گئے۔ سڑک اب انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن ان کی رہنمائی عمران کر رہا تھا، اور عمران کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا آلہ تھا جس میں موجود سوئی شاید اس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے تک ریگستان میں پیدل چلنے کے بعد عمران اور اس کے ساتھی مڑے اور پھر دوسری سمت میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں دور آبادی کے آثار دکھائی دینے لگے، لیکن آبادی ریگستان کے قریب کافی کم تھی، مکانات کے درمیان کافی فاصلہ تھا، اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے اس مکان کو بھی تلاش کر لیا جس پر ڈیزائن کے طور پر تاج بنایا گیا تھا۔ مکان کا پھاٹک بند تھا۔ عمران نے اس پر دستک دی تو پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھلی اور ایک مقامی نوجوان باہر آ گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ مہمان، عمران نے کہا تو وہ نوجوان بے اختیار چونک پڑا۔ او آپ، آئیے، اس نے تیزی سے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا، اور عمران اپنے ساتھیوں سمیت اندر داخل ہو گیا۔ یہ خاصا کھلا اور وسیع مکان تھا، اور اس کے اندر ایک بڑی سی ریت میں چلنے والی خصوصی جیپ موجود تھی۔ پھاٹک کھولنے والا ان کے بعد اندر داخل ہوا اور اس نے پھاٹک بند کر دیا۔ آئیے میرے ساتھ، اس نوجوان نے کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہ عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ انہیں ایک تہہ خانے میں لے آیا۔ یہ خاصا بڑا تہہ خانہ تھا۔ میرا نام عبدالجبار ہے جناب، اس نوجوان نے تہہ خانے میں پہنچتے ہی کہا۔ ناٹران کی طرف سے کوئی پیغام؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، میں ٹیپ لے آتا ہوں، عبدالجبار نے کہا، اور سائیڈ میں موجود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھولی اور اس میں سے ایک جدید ساخت کا مائکرو ٹیپ ریکارڈر نکال کر اس نے عمران کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ کافی کا بندوبست ہے یہاں؟ عمران نے مائکرو ٹیپ ریکارڈر کو اپنی طرف کھسکاتے ہوئے کہا۔ یس سر، عبدالجبار نے جواب دیا۔ کافی بنا لاؤ، عمران نے کہا تو عبدالجبار سر ہلاتا ہوا واپس مڑا اور باہر چلا گیا۔ کیا ہم یہاں پوری طرح محفوظ ہیں؟ جولیا نے کہا۔ نہیں، کافی پی لیں، پھر نگرانی کا پروگرام بنائیں گے۔ یہاں 2 ایجنسیاں موجود ہیں
اور یہ چھوٹا سا شہر ہے۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا۔ ٹیپ سے ناٹران کی آواز سنائی دینے لگی۔ عمران اور اس کے ساتھی خاموش بیٹھے ٹیپ سنتے رہے۔ کافی دیر بعد جب ٹیپ ختم ہو گئی تو عمران نے ٹیپ ریکارڈر آف کر دیا۔ ناٹران نے ان دونوں ایجنسیوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، حالانکہ اسے ان کے بارے میں وضاحت کرنی چاہیے تھی۔ جولیا نے کہا، وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ دونوں ایجنسیاں نہیں ہیں بلکہ لیبارٹری ہے، اس لیے اس نے لیبارٹری کے بارے میں معلومات بہم پہنچانے کے ساتھ ساتھ مخصوص اسلحہ اور دیگر ضروری سامان کے بارے میں تفصیل بتائی ہے۔ عمران نے کہا۔ اسی لمحے عبدالجبار اندر داخل ہوا۔ اس نے ٹرے اٹھا رکھی تھی جس میں کافی کی پیالیاں موجود تھیں۔ اس نے ایک ایک پیالی ان سب کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے باس کا پیغام سن لیا ہے؟ باس کا حکم تھا کہ اس کے علاوہ آپ جو پوچھنا چاہیں وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ عبدالجبار نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، تم یہیں کے رہنے والے ہو؟ عمران نے اسے ایک خالی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، یس سر، یہ میرا آبائی وطن ہے۔ ویسے اب کافی عرصے سے میں دارالحکومت شفٹ ہو چکا ہوں۔ عبدالجبار نے جواب دیا، یہاں کافرستان سیکرٹ سروس اور پاور ایجنسی ہمارے خلاف کام کرنے کے لیے موجود ہے۔ کیا تمہارے باس نے تمہیں اس بارے میں بریف کیا ہے؟ عمران نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، یس سر، میں نے اس سلسلے میں کافی کام کیا ہے۔ میں سیکرٹ سروس اور پاور ایجنسی دونوں کے آدمیوں کو نہ صرف اچھی طرح جانتا ہوں بلکہ دارالحکومت میں بھی باس نے دونوں ایجنسیوں میں میرے ذریعے سیٹ اپ رکھا ہوا ہے، اس لیے باس نے یہ ٹاسک بھی میرے ذمہ لگایا تھا۔ عبدالجبار نے جواب دیا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر کیا معلوم ہوا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جناب، پاور ایجنسی میں میرا مخبر موجود ہے۔ اس نے خصوصی ٹرانسمیٹر پر مجھے اطلاع دی ہے کہ وہ یہاں سے جا رہے ہیں۔ عبدالجبار نے جواب دیا۔ اوہ اچھا، پھر کہاں چلے گئے ہیں یہ لوگ؟ عمران نے کہا، جناب، پاور ایجنسی سیکر صحرا کے دوسرے کنارے پر واقع شہر سیرام شفٹ ہو گئی ہے۔ وہ وہاں سے سیٹلائٹ کے ذریعے سیکر میں واقع علاقہ رشما کی نگرانی کریں گے، کیونکہ لیبارٹری رشما کے علاقے میں موجود ہے، اور جب آپ وہاں پہنچیں گے تو وہ اچانک آپ پر حملہ کر دیں گے۔ عبدالجبار نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کتنا فاصلہ ہوگا سیرام کا رشما سے؟ عمران نے کہا، تقریباً 50 کلومیٹر ہوگا، جبکہ بانڈا سے رشما کا فاصلہ 100 کلومیٹر سے کم نہیں ہوگا۔ عبدالجبار نے کہا، کیا تم نے رشما کا علاقہ دیکھا ہوا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، میں پیدا وہی گاؤں میں ہی ہوا تھا، پھر گاؤں ختم کر دیا گیا اور ہم لوگ بانڈا شفٹ ہو گئے تھے۔ عبدالجبار نے جواب دیا۔ گڈ، اب یہ بتاؤ کہ کیپٹن چوپڑا کے پاس کتنے آدمی ہیں؟ عمران نے کہا، جناب، تعداد کے بارے میں تو نہیں بتا سکتا، البتہ وہاں موجود میرے آدمی نے مجھے بتایا ہے کہ سیکرٹ سروس کا چیف شاگل بھی یہاں پہنچ چکا ہے، اور انہیں اس مکان کے بارے میں اطلاع مل چکی تھی جو پہلے باس نے بک کرایا تھا، اور انہوں نے اس کے اندر فوری طور پر چیکنگ آلات اور بلاسٹنگ سسٹم بھی نصب کر دیا تھا، تاکہ جیسے ہی آپ لوگ وہاں پہنچیں وہ اس مکان کو ہی بلاسٹ کر دیں۔ یہ اطلاع ملتے ہی میں نے باس کو آگاہ کر دیا، تو باس نے انہیں ڈاج میں رکھنے کے لیے اس مکان کی بکنگ کینسل نہیں کرائی اور میرے ذریعے یہ مکان حاصل کر لیا تھا، اور آپ کو یہاں کے بارے میں اطلاع دے دی گئی، جبکہ شاگل اور اس کے ساتھی اس مکان میں آپ کے پہنچنے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ عبدالجبار نے جواب دیا۔ گڈ شو، اب اگر ہم ان سے ٹکرائے بغیر رشما جانا چاہیں تو ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ عمران نے کہا، جناب، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں۔ میں آپ کی جیپ کو ایسے راستے سے لے جاؤں گا کہ سیکرٹ سروس کو معلوم ہی نہ ہو سکے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ لمبا چکر کاٹنا پڑے گا، لیکن ہم ہر لحاظ سے محفوظ رہیں گے۔ عبدالجبار نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور اگر ہم رشما جانے کی بجائے سیرام جانا چاہیں تب؟ عمران نے کہا، اس کے لیے تو آپ کو سیکر کا پورا صحرا کراس کرنا ہوگا۔ عبدالجبار نے کہا، کوئی متبادل راستہ؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، متبادل راستہ بھی ہے۔ وہ صحرا کی سائڈ سے ہو کر اس کے گرد چکر کاٹ کر سیرام جاتا ہے، اور یہ اس قدر طویل ہے کہ اگر آپ مسلسل بھی جیپ پر سفر کریں تب بھی 1 ہفتے سے پہلے سیرام نہیں پہنچ سکتے۔ عبدالجبار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
کیا اس سیٹلائٹ کے بارے میں کوئی اطلاع مل سکتی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اس میں نصب مشینری کے بارے میں تفصیلات۔ عمران نے کہا، نہیں جناب، میرے پاس تو ایسا کوئی انتظام نہیں ہے۔ عبدالجبار نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ اور کھانا وغیرہ تیار کراؤ، ہم اس بارے میں بعد میں فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ عمران نے کہا تو عبدالجبار سر ہلاتا ہوا اٹھا اور سلام کر کے تہخانے سے باہر نکل گیا۔ عبدالجبار نے انتہائی تفصیلی معلومات مہیا کی ہیں۔ اس سے گفتگو کے بعد جو نقشہ بنتا ہے اس کے مطابق سیکر کے تقریباً درمیان میں رشما کا علاقہ ہے، جہاں ریت کے نیچے خفیہ لیبارٹری ہے۔ سیکر صحرا کے دونوں کناروں پر 2 شہر ہیں۔ اس طرف بانڈا ہے جہاں ہم موجود ہیں، اور دوسری طرف سیرام ہے جہاں پاور ایجنسی موجود ہے، اور پاور ایجنسی سیٹلائٹ کے ذریعے نگرانی کرا رہی ہے، اور یقیناً سیکرٹ سروس نے بھی ایسا ہی کوئی انتظام کر رکھا ہوگا۔ شاگل بذات خود یہاں موجود ہے، اور شاگل کو معلوم ہے کہ ہم بانڈا میں رہنے کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ ہم جلد از جلد رشما پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور رشما پہنچنے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، ایک تو جیپ کے ذریعے اور دوسرا ہیلی کاپٹر کے ذریعے۔ ہیلی کاپٹر یہاں موجود نہیں ہے۔ جیپ کے ذریعے ہمیں 100 کلومیٹر کا فاصلہ ریگستان میں طے کرنا پڑے گا، اور سیٹلائٹ کے ذریعے اس جیپ کو انتہائی آسانی سے مارک کیا جا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی تباہی کا بھی کوئی انتظام کر لیا گیا ہو۔ اور اگر ہم رشما پہنچ بھی جائیں تو سیرام سے ہماری چیکنگ ہو رہی ہوگی، اور جس طرح پہلے پاور ایجنسی نے مالتا گاؤں میں اسمگلروں کو چیک کرنے کے سیٹلائٹ سیٹ اپ کو استعمال کر کے ہم پر حملہ کیا تھا، اسی طرح اب بھی ہو سکتا ہے، اور لیبارٹری کی تباہی کے لیے بہرحال ہمیں وہاں کچھ وقت گزارنا ہوگا۔ اب اس نقشے کو سامنے رکھ کر تم سوچو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عمران نے کہا، بڑا آسان طریقہ ہے، اس میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کافرستان سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے، اور شاگل کی عادات میں جانتا ہوں۔ وہ ہیلی کاپٹر کے علاوہ طویل سفر کرنے کا عادی نہیں ہے، اس لیے ہم فوری طور پر سیکرٹ سروس کو گھیر لیں، ان کا خاتمہ کر کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سیدھے سیرام پہنچ جائیں، وہاں پاور ایجنسی کو ٹریس کر کے ان کا خاتمہ کر دیں۔ اس کے بعد اطمینان سے رشما میں کام ہو سکتا ہے۔ تنویر نے فوراً ہی اپنی رائے دیتے ہوئے کہا، تجویز اچھی ہے۔ صفدر نے فوراً ہی حمایت کرتے ہوئے کہا، ہاں، میرا خیال ہے کہ اس کے سوا اور کوئی صورت بھی نہیں ہے۔ جولیا نے بھی تائید کر دی تو تنویر کا چہرہ بے اختیار چمک اٹھا۔ پھر صالحہ اور کیپٹن شکیل نے بھی چند لمحوں بعد اس تجویز کی کھل کر تائید کر دی، لیکن عمران خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ تم کیوں خاموش ہو؟ کیا تمہیں تجویز پسند نہیں آئی؟ جولیا نے کہا، تجویز تو اچھی ہے، لیکن اس میں 3 باتیں محل نظر ہیں۔ ایک تو یہ آئیڈیا کہ شاگل کے اڈے پر ہیلی کاپٹر موجود ہونا، دوسرا یہ کہ شاگل کے اڈے کو جب تباہ کیا جائے گا تو سیکرٹ سروس کے سارے افراد وہاں اکٹھے ہوں، اور تیسری بات یہ کہ وہ لوگ آسانی سے ہلاک ہو جائیں گے۔ عمران نے کہا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اب یہاں بیٹھے رہنے سے تو مشن مکمل نہیں ہو سکتا۔ تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، عمران صاحب کی بات سن کر میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے۔ صالحہ نے کہا، وہ کیا؟ سب نے چونک کر پوچھا۔ ہم سیکرٹ سروس سے ٹکرانے کی بجائے خاموشی سے سیرام پہنچ کر پاور ایجنسی کا خاتمہ کر دیں اور پھر رشما پر حملہ کر دیں۔ سیکرٹ سروس یہاں بیٹھی ہماری راہ تکتی رہ جائے گی، اور ویسے بھی اصل خطرہ پاور ایجنسی سے ہے۔ صالحہ نے کہا، سیرام پہنچنے میں ہمیں 1.5 ہفتہ لگ جائے گا، اور اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ عمران نے جواب دیا، تو پھر تم بتاؤ، تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ جولیا نے کہا، ہم یہاں کسی سے الجھے بغیر رشما جائیں گے، اور پھر وہاں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہمارا اصل ٹارگٹ لیبارٹری ہے، نہ ہمارا مشن سیکرٹ سروس کا خاتمہ ہے، اور نہ ہی ہمارا مشن پاور ایجنسی سے ٹکرانا ہے۔ عمران نے کہا، لیکن وہاں ہمارے تحفظ کا کیا ہوگا؟ صفدر نے کہا، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا محافظ ہے، ہم خود کیا کر سکتے ہیں؟ عمران نے کہا تو سب نے عمران کی تجویز کی تائید کر دی، حتیٰ کہ تنویر نے بھی اس کی تائید کر دی، اور پھر تھوڑی دیر بعد عبدالجبار نے کھانا لگا دیا اور ان سب نے کھانا کھایا، اور اس کے بعد کوٹھی میں موجود اسلحہ اور دیگر سامان اٹھا کر انہوں نے جیپ میں رکھا
اور عبدالجبار کو ساتھ لے کر وہ اس جیپ میں سوار ہو کر اس کوٹھی سے باہر نکلے اور سیکر صحرا کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ عبدالجبار خود ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا اور اس کا اعتماد بتا رہا تھا کہ وہ واقعی عمران اور اس کے ساتھیوں کو سیکرٹ سروس کی نظروں میں آئے بغیر رشمہ پہنچا دے گا۔ شاگل کی نظریں کمرے کے دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ اسے اطلاع مل چکی تھی کہ عمران اور اس کے ساتھی بانڈا میں داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ ایک خالی جیپ اس کے آدمیوں کو ہیلی کاپٹر کے سروے کے دوران ریگستان میں ایک ٹیلے کی اوٹ میں کھڑی مل گئی تھی، اور پھر شہر کے شمال کی طرف رہنے والے ایک آدمی نے یہ اطلاع بھی دی تھی کہ ریگستان سے 2 عورتوں اور 4 مردوں کو ریگستان سے نکل کر شہر میں داخل ہوتے اس نے دیکھا ہے، اور شاگل فوراً سمجھ گیا تھا کہ یہی عمران اور اس کے ساتھی ہوں گے۔ لیکن جو مکان انہوں نے بک کرایا تھا اور جہاں کیپٹن چوپڑا نے شاگل کی ہدایت پر چیکنگ آلات اور بلاسٹنگ نظام نصب کر دیا تھا، وہ ابھی تک خالی تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی وہاں نہیں پہنچے تھے، اس لیے اس کے آدمی اب انہیں ٹریس کرنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن کافی دیر گزر گئی تھی اور کسی طرف سے کوئی اطلاع نہ مل رہی تھی۔ پاور ایجنسی کے بارے میں بھی اس کے مخبر نے اطلاع پہنچا دی تھی کہ مادام ریکھا اور کاشی اپنے آدمیوں سمیت بانڈا چھوڑ کر ہیلی کاپٹروں کے ذریعے سیرام شفٹ ہو گئی ہے، اور وہ اس وقت عمران اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کریں گے جب وہ لیبارٹری تباہ کرنے رشمہ پہنچیں گے۔ لیکن شاگل نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا شکار یہاں بانڈا میں ہی کھیلے گا اور کسی قیمت پر انہیں رشمہ نہیں پہنچنے دے گا۔ اس نے دارالحکومت سے خصوصی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے اپنے مزید آدمی منگوا لیے تھے، اور نہ صرف آدمی بلکہ اس نے سیکر کی سرحد پر موجود ایک اونچے مکان کی چھت پر ایسے آلات بھی نصب کرا دیے تھے کہ ریگستان میں داخل ہونے والا کوئی فرد یا جیپ نظروں سے اوجھل نہ ہو سکے، لیکن کسی طرف سے بھی کوئی اطلاع نہ آ رہی تھی۔ اس لیے شاگل بے چین ہو رہا تھا، لیکن ظاہر ہے اسے بہرحال کسی نہ کسی اطلاع کی ضرورت تھی، اس کے بغیر وہ حرکت میں نہ آ سکتا تھا۔ یہ لوگ آخر کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ شاگل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد سامنے پڑے ہوئے خصوصی وائرلیس فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے جھپٹ کر فون پیس اٹھایا اور اسے آن کر کے کان سے لگا لیا۔ یس، شاگل بول رہا ہوں، چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس۔ شاگل نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ مان سنگھ بول رہا ہوں باس، پوائنٹ 1 سے ایک جیپ سیکر میں داخل ہوئی ہے، اس کا رخ شمال کی طرف ہے۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، او، اس جیپ میں کون سوار ہیں؟ شاگل نے چیخ کر کہا، باس اس میں 2 عورتیں اور 5 مرد سوار ہیں، لیکن یہ جیپ جس جگہ سے صحرا میں داخل ہوئی ہے وہ ہماری گن رینج سے باہر ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، تم اسے نظروں میں رکھو، میں ہیلی کاپٹر پر خود آ رہا ہوں۔ شاگل نے کہا اور فون آف کر کے اس نے اسے میز پر رکھا اور دوڑتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک ہیلی کاپٹر میں سوار فضا میں موجود تھا۔ ہیلی کاپٹر میں پائلٹ اور اس کے علاوہ دور مار میزائل گنوں سے مسلح 2 افراد موجود تھے۔ شاگل سائیڈ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہیلی کاپٹر میں موجود ٹرانسمیٹر اس نے آن کر رکھا تھا، جس کا رابطہ مان سنگھ سے ہو گیا، اور اب مان سنگھ کی نشاندہی پر ہیلی کاپٹر صحرا کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا تاکہ اس جیپ کو مارک کر سکے۔ اس نے ایک طاقتور دوربین آنکھوں سے لگا رکھی تھی، البتہ اس کی ہدایت پر پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کی بلندی اتنی رکھی تھی کہ نیچے سے ان پر فائرنگ نہ ہو سکے، اور پھر تھوڑی دیر بعد شاگل کو دور صحرا میں دوڑتی ہوئی ایک بڑی سی جیپ کسی کھلونے کی طرح نظر آنے لگی۔ جیپ چونکہ خصوصی طور پر ریت پر چلنے کے لیے تیار کی گئی تھی، اس لیے وہ ریت میں خاصی تیز رفتاری سے دوڑی چلی جا رہی تھی۔ اب آئے ہیں قابو، شاگل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تمہیں نظر آ رہی ہے جیپ؟ شاگل نے مڑ کر عقب میں بیٹھے ہوئے دورمار میزائل گن برداروں سے کہا۔ یس سر، دونوں نے جواب دیا۔ سنو، اپنی گنیں تیار کر لو، پائلٹ ہیلی کاپٹر کو غوطہ دے گا، جیسے ہی یہ جیپ رینج میں آئے تم نے فائر کھول دینا ہے، سمجھے؟ شاگل نے کہا۔ یس سر، دونوں نے جواب دیا۔ پائلٹ، تم نے خیال رکھنا ہے کہ نیچے سے ہیلی کاپٹر پر کوئی فائرنگ نہ ہو سکے، شاگل نے کہا۔ یس سر، پائلٹ نے جواب دیا۔ اوکے، بس آج ان شیطانوں کا اس ریگستان میں خاتمہ کر دو، شاگل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دوربین ایک بار پھر آنکھوں سے لگا لی۔ دوسرے لمحے
پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کو تیزی سے غوطہ دیا اور ہیلی کاپٹر تیز رفتاری سے گہرائی میں اترتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک عقبی طرف بیٹھے ہوئے دونوں آدمیوں نے نیچے دوڑتی ہوئی جیپ پر دونوں اطراف سے فائر کھول دیے اور دوسرے لمحے میزائل سیدھے اس دوڑتی ہوئی جیپ سے ٹکرائے اور اس کے ساتھ جیپ کے پرخچے اڑ گئے۔ ہر طرف ریت اور دھواں سا پھیل گیا جبکہ پائلٹ نے تیزی سے ہیلی کاپٹر کو اوپر اٹھا لیا تھا۔